صفحہ نمبر 10 آیت نمبر ہے 32 آیت نمبر ہے 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا تھا تاکہ ہم ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کے وجود کو سمجھ سکیں، اس کی نعمتوں کو سمجھ سکیں، ان کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس کے مقصد کو سمجھ سکیں اور اس کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ تم خود چھت ڈالتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے تمہیں اپنی چھت کے لیے کتنے ستون چاہیے، کتنے بیم چاہیے، کتنی محنت چاہیے، اور تمہاری چھتیں ہلکی سی ہوا سے کیا ہوتا ہے ان کا۔ فرمایا ہم نے بھی ایک ایسی چھت بنائی ہے، اس کا ستون تلاش کرو کدھر ہے، اس کے بیم تلاش کرو کدھر ہے، اور فرمایا محفوظہ، ہم نے اس کو ٹوٹ پھوٹ سے بھی محفوظ بنایا ہے، شیاطین سے بھی محفوظ بنایا۔ ایسا نہیں کہ اس چھت کو کراس کر کے کوئی اوپر کے نظام میں پہنچ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم نے قرآن جہاں بھی آسمان کہتا ہے وہاں سے صرف آسمان نہیں مراد ہوتا، اوپر کا سارا عالم مراد ہوتا ہے۔ اس لیے اوپر کے نظام میں ہم نے تمہارے لیے بڑی برکتیں، بڑی خیریں رکھی۔ اسی فضا میں ہوائیں ہیں، انہی ہواؤں سے انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ اور آگے قرآن چاند اور سورج کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس اوپر کی فضا میں ہم نے تمہاری خدمت، تمہاری سہولت، تمہارے فائدے کے لیے بہت کچھ پیدا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ اللہ کی ان آیات سے منہ پھیرتے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ رات اور دن ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، ایک تو دونوں ایک دوسرے سے الٹ، رات کی سیاہی، دن کی سفیدی، اور پھر ایسا ہی نہیں، اس رات دن سے ہم تمہاری جسموں کی قوت کو بحال رکھتے۔ اگر ہم رات کے اندر یہ سکون، یہ آرام، یہ راحت نہ رکھتے تو بھائی کسی انسان کو 3-4 دن نہ سونے دیا جائے تو وہ ویسے ذہنی مریض ہو جائے گا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ اس لیے
ہم نے پھر دن رکھا، دن کو ہم سورج نکالتے ہیں، سورج کے ذریعے تمہارے اعصاب کو قائم رکھتے ہیں، تمہارے جسم کی ہڈیوں کو طاقت دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ رات اور دن کا سسٹم نہ چلاتے تو جناب یہ جو سانس لینے والے وجود ہے یہ دنوں میں بوڑھے ہو جاتے، بیکار ہو جاتے، ناکارہ ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے پھر دن کو سورج رکھا۔ ہاں، اگر ہر وقت سورج ہی رہتا تو یہ تمہیں جلا دیتا، تمہاری ہر چیز کو تباہ کر دیتا۔ اس کی تابناکی جو شعاعیں ہیں اس کو تم برداشت نہ کر سکتے، اس لیے ہم نے درمیان میں رات کو لے آئے۔ اگر 10-15 دن اور راتوں کے اعتبار سے سورج ہی کھڑا رہے تو دیکھیے سسٹم کیا بنتا ہے۔ اس کی جو شمسی توانائی ہے، قوت ہے، وہ زمین کو خاک کر دے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے چاند پیدا کیا۔ چاند جو ہے وہ اس کی روشنی کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے اور اس کی جو تابناکی ہے اس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور اس کی جو چاندنی جو مٹھاس ہے، روشنی، وہ چاند کے ذریعے ہم زمین پر اتار دیتے ہیں، اس سے تمہارے پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اللہ کا عجیب نظام ہے بھائی۔ بندہ اس نظام کا جتنا مطالعہ کرتا ہے نا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کھو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں بائیں کیا نظام رکھا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ چاند اور سورج ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جناب تمہارے روڈ پر ہر روز دیکھو گاڑیاں چلتی ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے تم ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ تم تو فوارہ چوک کی چاند گاڑیاں سیدھی نہیں چلا سکتے ہو، اور ہم نے پورے آسمان پر سیارے، چاند اور سورج، ان کا ایک رخ متعین کیا ہے۔ یہ اپنے اس پر چل رہے، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آپ وہ جو جدید جو فلکیات کی فلمیں ہیں جن پر پورے آسمان کے سیاروں کی تحقیقات ہے، آپ ذرا ان کو دیکھیں۔ جس زمانے میں ہم فلکیات پڑھتے تھے تو جامعہ کراچی کے اساتذہ جس وقت ہمیں وہ دارالعلوم میں لیکچر دینے کے لیے آئے تو وہ سارا وہ سسٹم ساتھ لاتے، 3 دن وہ ہمیں دکھاتے، سارا ایک ایک سیارے کی حرکت کا پورا مشاہدہ کرواتے کہ اس سیارے کی حرکت یہ ہے، یہ اتنے 1000 کلومیٹر بنتی ہے، یہ اتنے عرصے میں پورا کرے گا، اور اس کے قریب یہ سیارہ ہے، اس کی کشش اللہ نے اس طرح کی رکھی ہے، اس کی کشش اس طرح کی رکھی ہے، اس کی کشش اس کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے، اس کی کشش اس کو اپنے دائرے میں رکھے ہوئے۔ اگر اللہ، قیامت یہیں تو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں جو کشش رکھی ہے، قیامت والے دن حضرت اسرافیل کا جو سور ہے وہ ان کششوں کو ختم کر دے گا۔ زمین کی اپنی کشش ہے، ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، زمین کی کشش کھینچتی ہے اس کو۔ اس لیے جب کوئی سیارہ چاند پر جاتا ہے یا کسی اس پر جب یہ فضائی سفر جب ہوتے ہیں، خلا کے سفر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خطرات ان کے آلات کی تباہی کا اس وقت ہوتا ہے جب ایک سیارے سے زمین کے مدار سے نکل کے چاند کے دائرے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ جب دونوں اپنی اپنی کششوں کی طاقت لگاتے ہیں، اکثر وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے پورے نظام میں کشش رکھی ہے۔ اور حضرت اسرافیل کے سور میں اندازہ لگا لیجئے اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوگی۔ جب قیامت والے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ تمام سیاروں کی کششوں کو وہ ختم کر دیں گے، تو یہ سسٹم ٹکرا جائے گا آپس میں، اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، خلق اللیل، جس نے رات کو پیدا کیا، والنہار، اور دن کو پیدا کیا، والشمس، اور سورج کو پیدا کیا، والقمر، اور چاند کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار پر سفر کر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ اگلی جو آیتیں ہیں 2، ان کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا مکہ کے بعض بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بیہودہ تبصرہ کیا۔ سورہ طور میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب
یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک نئے دین کو اور نئی نئی باتوں کو، اور ان کے دائیں بائیں کو چند لوگ جمع ہو گئے ہیں، جناب یہ مجلس، یہ نیا دین، یہ باتیں صرف چند دن کی ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چند روزہ ہے، اس کے بعد مرا کے ان سب نے مٹ جانا۔ قرآن نے فرمایا جناب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو تم کون سا باقی رہو گے؟ پہلے نبی کون سا باقی رہے گے؟ یہاں سے تو سب نے جانا ہے۔ اور شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے نا، نوشیروان بادشاہ ہوا ہے، بہت سمجھدار تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو خوشخبری دیا کہ اس کی CID کے نمائندے نے کہ جی آپ کا فلاں مبارک ہو جی۔ کس بات کی مبارک؟ آپ کا جو فلاں دشمن ہے نا وہ مر گیا۔ نوشیروان ٹس سے مس نہ ہوا، اور اس نے حیرت سے خبر دینے والے کو کہا یار کہیں یہ بھی سن کر آیا ہے کہ میں نے بھی زندہ رہنا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہ پھر خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ آج میرا دشمن مرا، کل میں نے مر جانا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بدبختوں کا یہ کہنا کہ جس دن ان کو موت آ گئی اس دن یہ ساری چیز مٹ جائے گی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس زمین پر، تو بھائی ہر کسی نے موت سے دو چار ہونا۔ کسی کی موت پر کسی کیا خوش ہونا ہے؟ کوئی آج گیا کوئی کل گیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ہمیشہ، اس لیے میں اکثر جب جنازہ پڑھاتا ہوں تو میں یہ آیت اکثر پڑھتا ہوں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر فیصلہ کر لیا کہ اس زمین پر کسی کے لیے ہمیشگی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر اس زمین پر کسی کو ہمیشہ رہنے کا موقع ملتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عربی کے ایک شاعر ہے نا، بڑا عجیب شعر ہے اس کا، اس نے کہا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ، اگر یہ اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنے کا موقع ملتا اور یہ دنیا کسی ایک کے لیے ہمیشہ قائم رہتی، لَكَانَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مُخَلَّدًا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ اگر اس زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہنے کی اجازت نہیں ملی، اللہ کے رسولوں کو نہیں ملی، تو جناب کسی اور کو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے پہلی بات فرمائی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنے کا موقع ہم نے نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو جائیں، فَهُمْ خَالِدُونَ، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کی تو زندگی گزرنی ہے، کیوں؟ ہمارا اصول ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر سانس لینے والی مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ کیوں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر میں اور خیر میں آزمائش کے لیے مبتلا کریں گے۔ دیکھو بھائیو، اس میں دو تین باتیں ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی۔ اتنا تو ہر مسلمان، ہر انسان، مسلمان کیا ہر جاندار، ہر انسان جانتا ہے کہ مرنا ہے، موت ہے سر پہ، لیکن یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے موت و حیات کا یہ سلسلہ کیوں چلایا ہے۔ یہ ہمیں قرآن نے بتلایا آ کر۔ اس زمین پر کسی کے حالت ایک جیسی نہیں رہتی بھائی، اس زمین پر کسی کی حالت ایک جیسی، ہم اگر اس کیفیت کو سمجھ جائیں تو بے صبری اور ناشکری اور مایوسی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اس زمین پر رہنے والوں کی حالت ایک جیسی نہیں رہے گی۔ یہاں چہرے، جسم کے بال، صحت وہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہاں کے بھائی موسم ایک جیسے رہتے، ہر روز موسم اپنی تبدیلیاں لاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی فطرت میں حرکت رکھی ہے،
یہاں آج کوئی مالدار ہے، کل کو غریب ہے، کل غریب ہے، پرسوں مالدار ہے۔ وہ میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا کہ 2-3 پشتوں کے بعد فرق پڑتا ہے۔ کم لوگ ہیں جو 10 پشتوں سے مالداری میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، آپ کسی بھی مالدار سے پوچھیں، وہ یا اس کے والد 40 سال پیچھے وہ بتائیں گے ہم نے کس طرح مزدوریاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مالداری، اب 2 نسلیں جو ہیں، 3 نسلیں ہیں جو ہیں، وہ فراخی دیکھیں گی، اس کے آگے والی پھر کدھر چلی جائیں گی؟ غربت کی طرف چلی جائیں گی۔ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح یہاں کوئی آج صحت میں ہے، کل کو بیماری میں چلا جائے گا۔ آج کوئی خوشی میں ہے اور کل کو بھائی کہاں چلا جائے گا۔ مجھے اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک جگہ نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے یہاں سے اٹھ کے جا کے فلاں جگہ جنازہ پڑھانا، اور میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں قبرستان میں جنازے کی دعا کے لیے کھڑا ہوں، مجھے کہیں سے فون آ رہا ہے مجھ سے فلاں جگہ نکاح پڑھانا۔ میں ایسی عجیب تکلیف میں ہوتا ہوں، سوچ میں یا میرے اللہ یہ آپ کی شان ہے۔ دیکھو میں ابھی وہاں جنازے سے آیا ہوں، یہاں کی کیفیت کیا ہے، یہاں سے میں یہاں خوشی کے مناظر دیکھ رہا ہوں، اور یہاں سے اٹھ کر جا کر میں نے کیا کرنا ہے، نماز جنازہ۔ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی فطرت، اس زندگی کی خاصیت اسی طرح رکھی۔ یہاں کسی کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہے گی بھائی، یہاں کسی کی کیفیت، ہاں کیفیتوں میں ٹھہرو آئے گا جنت میں جا کے۔ وہاں کی جوانی پر کبھی بھی بڑھاپے کا خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں لے جا کر وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، وہاں کی نعمتوں میں حالات میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم آزمائیں گے بھائی کس کو؟ تمہیں۔ بھائی ہم تمہیں کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ یہ دنیا اسی طرح چلنی ہے، ہم تسلیم کریں نہ۔ بعض لوگ بس ضد ہوتے ہیں، کسی کو مالدار بننے کا، انہوں نے پہلے فراخی دیکھی، اب اللہ نے مالی وسعتیں لے لی، وہ بس ضد ہیں کہ ہماری وہ کیفیت دوبارہ واپس لوٹے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے زندگی میں کم دیکھے، ایک بزرگ فوت ہو گئے، میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان کی مالداری کی حالت کا زمانہ تو بہت تھوڑا سا دیکھا، لیکن تنگی کا زمانہ میں نے ان کے زیادہ دیکھا۔ لیکن دائیں بائیں والوں سے سنا کہ اللہ نے ان لوگوں کو بہت مالی وسعتیں دی تھے وہ بڑے نیک آدمی، تہجد گزار، اور دین کی بڑی اچھی سمجھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ایک موضوع، میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ لوگوں نے بڑی مالی فراخی دیکھی ہے، اب آپ پر تنگی ہے، تو آپ اس حالت کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر غور کرنے کے سوچا، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب الحمدللہ مجھے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا، الحمدللہ مجھے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یہ بات سیکھ لی ہے کہ اللہ جس حالت میں رکھے اس میں راضی رہنا چاہیے۔ اور ان بزرگوں کی جو دینی سمجھ تھی نا وہ بہت اعلیٰ تھی، بہت اعلیٰ تھی، اور واقعی وہ دین کا بڑا فہم اور شعور رکھتے تھے، اور بہت باعمل آدمی تھے، بہت باعمل آدمی تھے۔ کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی واپس لے لیتا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں اگر ہم اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں نا، یہاں انسان کوئی بندہ اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، اپنی اولاد کی طرف سے نافرمانی دیکھتا ہے، کسی نے اپنے ماں باپ کی کوئی فرما برداری نہیں کی، اولاد فرما بردار آ گئی۔ کوئی بندہ وہ ہے جس نے مزدوریاں کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مالی حالت اچھی کر دی۔ کوئی وہ ہے کہ جس زمانے میں غربت تھی، صحت بہت اعلیٰ تھی، اور اب اللہ نے مالی وسعتیں دی ہے، ساتھ بیماریاں آ گئی ہیں۔ بھائی یہ سارے معاملات چلتے ہیں کہ نہیں؟ یہ معاملات، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے یہاں کا نظام ایسا ہی بنایا۔ یہی آزمائش ہے مجھے اور آپ کو تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا۔ ابھی کل ایک صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے، ایک بات پوچھ لی، مجھ سے آپ سے ایک بات سمجھنی ہے کیا
کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے خوب عبادت کرتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد کئی دن تک میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو پریشان ہونے والی بات نہیں بھائی، یہ کیفیت آتی ہے۔ کیوں بھائی، ہم سب پر یہ کیفیت آتی ہے کہ نہیں؟ بعض دن ایسے آتے ہیں بندے کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کھینچ کر گھسیٹ کر نماز پہ لے آنا۔ اگر جس طرح ہمارا اس وقت پیاس لگنے پر پانی پینے کو جی چاہتا ہے، اگر اسی طرح نماز پڑھنے کو بھی جی چاہتا، پھر آزمائش کہاں رہتی؟ بھائی ہمارے لیے پانی پینا آزمائش ہے؟ نہیں، چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت میں مشقت رکھی ہے۔ پورے سال میں ایسے حالات آتے کہ بعض دفعہ آدمی کا کوئی نیک کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، کاروباری اعتبار سے بھی آتا، بعض دفعہ اپنے کاروبار پر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہے، یہاں کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، مد و جزر بہت ہے۔ جس طرح پانی، آپ سمندر پر کھڑے ہو جائیں، پانی پر کھڑے ہو جائیں، اس کی لہروں کو قرار نہیں ہے، اس کی لہروں کو قرار۔ بالکل یہی معاملات زندگی کے ہیں، یہاں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور یہی آزمائش ہے کہ ان حالات سے دوچار ہو کر بھی بندہ عمل کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کو نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ یہ جو 35 40 سال 50 سالہ زندگی ہے، اس میں اس مد و جزر کا مقابلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ پھر آگے حدیث میں کیا ہے، مومن کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا، اسے کہا جاتا جناب اب تم آرام کرو، اب تمہارے آرام میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ اپنی قبر میں 5 صدیاں 10 صدیاں 20 صدیاں گزارنے کے بعد اٹھیں گے، ان کو یوں لگے گا جیسے ابھی سوئے۔ بھائی اصحاب کہف کتنے سال سوئے؟ تو اٹھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ تو جو اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد کیفیت محسوس ہوئی، تو یہ کیفیت ہر مومن کو ہونی ہے۔ وہ قیامت والے دن اٹھے گا، وہ کہے گا یار ابھی سوئے ابھی اٹھ گئے۔ ان کو کیا پتہ چلے گا جناب، تم تو 10,000 سال کے بعد اٹھے ہو، تم 7,000 سال کے بعد اٹھے ہو۔ بہرحال قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو ہم نے موت کا ذائقہ چکھانا ہی چکھانا۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے پریشانیوں کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی۔ کب تک کریں گے؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، جب تک تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آ جاتے۔ جب ہمارے پاس آ جاؤ گے پھر اچھوں کے لیے اچھا نتیجہ، اس میں کبھی خلل نہیں آئے گا، اور بروں کے لیے برا نتیجہ، اس میں بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ مجھے چند دن پہلے ایک بڑی خاتون کا فون آیا ایک جگہ سے، بیچاری دکھی تھی بہت، ان کے شوہر فوت ہو گئے، تو مجھے بڑے صدمے سے کہنے لگے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جوڑے توڑنے ہی تھے تو یہ بنائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جوڑے توڑنے ہی تھے تو یہ بنائے کیوں؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا باجی ذرا اس بات پر غور کریں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا بھی ٹوٹا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیوگی کی حالت کتنا عرصہ گزاری ہے؟ 42 سال۔ بھائی کتنا عرصہ؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کے بعد بیوگی کی زندگی 30 سال 40 سال 45 سال گزار کے گئی ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں قائم رہا تو کسی کا بھی نہیں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں پلے ہوئے داماد، تربیت یافتہ۔ حضرت فاطمہ جوانی میں چلی گئی کہ نہیں؟ بالکل جوانی میں، 28 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، بعض علماء نے 32 سال لکھی ہے، 30-32 سال سے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر نہیں گئی۔
آپ دیکھ لیجئے، اللہ کا یہ قانون ہے بھائیوں، اس آزمائش سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ جس میاں بیوی نے 50 سال گزارے ہیں ان کا بھی یہ اس دنیا کی، میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں، جب ہم فطرت کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر ہمارے لیے فطرت کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اس سے کسی کو کوئی مفر نہیں ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں خیر اور شر سے آزماتے رہیں گے، یہ آزمائش ہے۔ ہاں ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے یہی فریاد کرتے ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں ان آزمائشوں سے بچا، ہمیں ان آزمائشوں سے، اگر ہمارا مقدر ہے تو اے میرے اللہ ہماری آزمائشوں کا دورانیہ جو ہے وہ بہت تھوڑا سے تھوڑا کر دے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔